بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا سبق ہے، اسماء ستہ مکبرہ کا بیان چل رہا ہے، اس کا ایک شعر پیش کر رہے ہیں الفیہ ابن مالک کی مصنف محمد ابن مالک۔ من ذاک ذو ان صحبتا ابانا والفم حیث المیم منہ بانا۔ من ذاک اسی مذکور اسماء ستہ مکبرہ میں سے، مذکور من ذاک المذکوری، اس مذکور میں سے، ورنہ اسماء ستہ پھر اعتراض ہوگا کہ من تلک ہونا چاہیے، من ہذہ ہونا چاہیے، تو ذاک ذاک المذکور، مذکور مذکر ہے، مذکور مذکر المذکور مذکر ہو یا مؤنث، من ذاک اسی میں سے، ذو ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو ہے۔ ان صحبتاً ابانا، اگر صحبت کا معنی ظاہر کرے، ذو مال مال والا، والا کا معنی ظاہر کرے، ملکیت والا معنی ظاہر کرے۔ ابانا یبین ابانۃ، ظاہر کرنا، ابانا الف اشباہ ہے شعر کی وجہ سے۔ والفم، اور من ذاک الفم، اور اسی میں سے فم ہے، الفم ہے۔ حیث المیم منہ بان یبین، جدا ہونا، اس طور پر کہ میم اس سے جدا ہو، اس طور پر کہ میم اس سے جدا ہو، میم جدا ہونا ہو تو فمن 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 بولیں گے، تو پھر واو الفیہ کا اعراب نہیں ہوگا، میم ہٹا دیں گے، اضافت کریں گے تو فوہ فاہ فیہ، اب واو الفیہ کا اعراب یعنی اعراب بالحرف آئے گا۔ والفم حیث المیم منہ بانا، اور فم بھی ہے اسی میں سے، اس طور پر کہ میم اس سے جدا ہو، بانا شعر کی وجہ سے الف آیا ہے، آیا گیا ہے، ورنہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، یہ الف اشباہ ہے۔ یہ شعر پیش کیا، من ذاک ذو ان صحبتا ابانا والفم حیث المیم منہ بانا، اور اسی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو ہے اگر صحبت کا معنی واضح کرے، ظاہر کرے، اور اسی میں سے فم ہے اس طور پر کہ میم اس سے جدا ہو۔ اور شعر کی منظوم کلام کی منثور کلام میں نثر کے ذریعے وضاحت کر رہے ہیں۔ ای من الاسماء التي ترفع بالباب وتنصب بالالف وتجر بالیاء ذو وفم، یعنی ای تفسیریہ ہے، یعنی ان اسماء میں سے جن کو رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ، اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور جر دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، یہ دو ہیں ذو اور فم۔ ان اسماء میں سے جو رفع دیے جاتے ہیں، جن کو رفع دیا جاتا ہے واو کے ذریعے اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ذریعے، اور زیر دیا جاتا ہے، جر دیا جاتا ہے یا کے ذریعے، ذو اور فمن ہیں، تو دو یہ بیان کریں گے، اور چار پھر اگلے اس میں آ جائے گا، تو اس طریقے سے 6 بیان کریں گے، کیونکہ یہ اصل ماتن کی عبارت ہے جو اشعار میں قواعد کو سکھا رہے ہیں۔ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي ذُو أَن تَكُونَ بِمَعْنَى صَاحِبٍ، لیکن شرط لگائی جاتی ہے ذو میں کہ صاحب کے معنی میں ہو، والا کے معنی میں ہو، ذو مالک صاحب مالک۔ ذو الذی کے معنی میں اگر ہوگا تو لغت بنی طے میں وہ کیا ہو جائے گا، اسم موصول ہو جائے گا۔ ذو واو الف یا کے اعراب کے ساتھ اس وقت آئے گا جبکہ ذو میں والا کا مفہوم ہو، یہ شرط ہے، اسی لیے ان صحبتاً ابانا شرط کہہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي ذِي أَن تَكُونَ بِمَعْنَى صَاحِبٍ، لیکن شرط لگائی جاتی ہے کس چیز کے لیے، اعراب بالحرف دینے کے لیے،
للاعراب الحرفی، لیکن شرط لگائی جاتی ہے اعراب حرفی کے لیے ذو میں کہ وہ صاحب کے معنی میں ہو. نحو جاءنی ذو مال، جیسے کہ آیا میرے پاس ذو مال، ای صاحب مال، صاحب مال، میرے پاس مال والا آیا، میرے پاس صاحب مال، مال والا آیا، یہاں ذو والا کے معنی میں. تو شرط پائی گئی، لہذا ذو مال واو کے ساتھ اعراب بالحرف رفع کا آ رہا ہے. رأیت ذا مال، میں نے مال والے کو دیکھا، تو پھر والا کا معنی آ رہا، شرط پائی گئی، لہذا اب ذا جو الف ہے، الف کے ساتھ اعراب آ رہا ہے اعراب بالحرف. مررت بذی مال، میں مال والے کے پاس سے گزرا، تو ذی مال یہ ذو والا کے معنی دے رہا ہے، تو شرط پائی گئی، لہذا شرط پائی گئی تو اعراب بالحرف ہوگا، اعراب بالحرکت نہیں ہوگا. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إِن صُحْبَةً أَبَانَا، یہی مراد ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی قول ان صحبتاً ابانا سے، ای ان افہم صحبتاً، یعنی اگر صحبت کا معنی سمجھائے. افہم ابانا، الف اشوا چھوڑ دیا اس میں کیونکہ یہ شعر ہے نہیں، ورنہ اس کو افہما کہتے. ان افہما ابانا، یہاں ضرورت نہیں، یہاں ضرورت ہو وہی پہ زیادہ چیز لائیں گے، بلا ضرورت کو زیادہ نہیں بڑھائیں گے. واحترز بذلك عن ذو الطائیۃ، اور اس کے ذریعے یعنی ان صحبت ابانا کے قول کے ذریعے احتراز کیا ہے ذو سے جو قبیلہ بنو طے میں ہے، قبیلہ بنو طے والا، طائی والا، طائی والا، اکلکوی، اکلکوا والا، پستوی بستی والا، کھگڑیاوی، کھگڑیا والا. تو یہ والا طائی، طے لغت طے، طائی یا نسبت آئی ہے ذو ان ذو الطائیت، ذو سے جو طائی ہے، یہ کیا ہے منقول ہے، منقول کو بدلتے نہیں ہے، اسی لیے ذو کہہ دیا، ورنہ پھر ذی ہونا چاہیے. محکی کو جس کی حکایت کی جاتی ہے اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، چاہے وہ لفظ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جملہ ہی لفظی ہو، اور محکی ہو تو اسی طرح اس کو نقل کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس کو ذکر کرتے ہیں. واحترز بذلك عن ذو الطائیۃ، اور اس کے ذریعے یعنی صحبت والا مفہوم دے، اس کے ذریعے اعتراض کیا ہے ذو سے جو بنو طے کی لغت میں ہوتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ، فإنها لا تفهم صحبة، کیونکہ وہ ذو نہیں سمجھاتا ہے صحبت کا معنی، ساتھ رہنے کا معنی. مال والا، مال ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے، آدمی ہے، آدمی کے ساتھ مال ہے، تو والا کا مفہوم ملکیت کا مفہوم ہے وہاں پر. فإنها لا تفهم صحبة، تو لغت بنی طے والا ذو نہیں سمجھاتا ہے صحبت کے معنی کو، بل ہی بمعنی الذی، بلکہ وہ الذی کے معنی میں ہوا کرتا ہے، بمعنی الذی یعنی جس میں موصول ہوا کرتا ہے. فلا تکونوا مثل ذی بمعنی صاحب، تو وہ ذی کی طرح نہیں ہوگا کہ بدل گیا مضاف الیہ میں ذی ہو گیا، بلکہ ذو الذی کے معنی میں مبنی ہوگا، جیسے اسماء موصول مبنی ہوتے ہیں. فلا تکونوا مثل ذی، تو ذی کی طرح نہیں ہوگا بمعنی صاحب، صاحب کے معنی میں، بل تکونوا مبنیۃ، بلکہ ذو مبنی ہوگا، واو ہی کی حالت میں ہمیشہ رہے گا. بل تکونوا مبنیۃ، بلکہ وہ مبنی ہوگا، تو آخرها الواو، اور اس کے آخر میں واو رہے گا. تو آخرها الواو، اور اس کے آخر میں واو ہے، آخر میں واو ہے. لیکن یہ رہے گا کا ترجمہ مستقبل کا کیسے کر رہے ہیں، حال سے، حال میں کہہ رہے ہیں لیکن مراد کیا ہے، مستقبل ہے. جیسے ہر زبان میں بولا جاتا ہے حال رہتا ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے، مستقبل رہتا ہے حال بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے اب چھٹی نہیں ہوگی، اب اگر پڑھائی ہو گئی اللہ کے زمانے میں تو اب پھر بیچ میں ششماہی وغیرہ کی چھٹی نہیں ہوگی، لہذا جب چھٹی ہوگی جب آپ گھر جائیں گے، یہ مستقبل ہو گیا. اب آپ گھر پہنچ گئے، یہ ماضی ہو گیا، آپ گھر پہنچ گئے، اس کے بعد آپ اپنے گھر سے
اپنے دوست کے ساتھ بازار جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ہوٹل میں بیٹھتے ہیں اور ناشتہ منگواتے ہیں، یہ سب حال ہے، حالانکہ مستقبل ہے، تو مستقبل ہے لیکن حال کے معنی میں، حال کا لفظ ہے، حال کا جملہ ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے وہ، تو اس لیے یہ سب ترجمہ یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر زبان میں اسی طرح رہتا ہے۔ ایسے ماضی میں بھی، جیسے دہلی میں احمد شاہ ابدالی آئے اور انہوں نے حملہ کیا، تو اب دلی کی گلیوں میں گھس جاتے ہیں اور ایک ایک کی خبر لیتے ہیں، سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی مقتول ہوتا ہے، کوئی بھاگتا ہے کہ بھاگ گیا ہے، تو اب یہ کیا ہے، مستقبل ماضی ہے لیکن ماضی میں بھی جملہ حال بولا جا رہا ہے جو ماضی کے معنی میں ہے، تو ایسے ہر زبان میں رہتا ہے، تو یہاں پہ یہی اسی لیے یہ سب ترجمہ ہوتا ہے، یعنی عبارت تو وہی رہے گی لیکن اس کا مضمون یہ رہے گا، وآخرہ الواو، اور اس کا آخر واو ہے، اب کہہ رہے واو ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو حال ہو تو حال کا ترجمہ کرنا چاہیے، حال کا ترجمہ کرنا چاہیے، حال ہے ہی لیکن وہ بتانے کے لیے حال ہی ہے لیکن مستقبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، معنی کبھی بدل جاتا ہے۔ وآخرہ الواو فلتکون مبنیۃ، بلکہ وہ مبنی ہوگا اور اس کے آخر میں واو آئے گا، تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے نا تکرار میں بیٹھنے والا طالب علم، یہ آئے گا کہاں، مستقبل ہے، یہ تو حال ہے، حال ترجمہ کرو، حال ترجمہ کرو تو معنی نہیں بیٹھ رہا، اب معنی نہیں بیٹھ رہا تو پھر ترجمہ تو یہ کرایا ہے، استاد جی نے غلط ترجمہ کرایا ہے، یہ ہو گیا، نہیں غلط نہیں کرایا ہے، ہم ہی صحیح تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وآخرها الواو، اور اس کے آخر میں واو آئے گا، اب جب لغت بنی طے والا ذو مراد ہوگا تو واو آئے گا، رفعا ونصبا وجرا، حالت رفعی میں اور حالت نصبی میں اور حالت جری میں، تینوں حالتوں میں حالت رہے گی فاعل کی، حالت رہے گی مفعول بہ کی، اور حالت رہے گی مجرور کی، حرف جر وغیرہ آئے گا یا مضاف الیہ بنے گا، تینوں حالتوں میں کیا رہے گا، تینوں حالتوں میں واو الف یا اپنی اپنی اعتبار سے جو آنا چاہیے وہ رہے گا، لیکن یہاں پہ لغت بنی طے ہے اس لیے مبنی ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ایک ہی واو رہے گا، ایک ہی حالت رہے گی یعنی واو۔ نحو جاءنی ذو قائم، میرے پاس آیا وہ شخص جو کھڑا تھا، ورأیت ذو قائم، میں نے دیکھا اس شخص کو جو کھڑا تھا، ومررت بذو قائم، اور میں گزرا اس شخص کے پاس سے جو کھڑا تھا، تو ذو قائم الذی کے معنی میں ہے، جاءنی کا فاعل ہے لیکن یہ واو جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ ذو مالن میں جو واو آتا ہے اعراب بالحرف اس کی وجہ سے، بلکہ یہ واو اس کا اصلی ہے اور وہ مبنی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب تقدیری آ رہا ہے پیش کا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے رأیت ذو قام، میں نے دیکھا اس شخص کو جو کھڑا ہوا، تو یہ ذو جو ہے الذی کے معنی میں ہے اور ذو پہ نصب آ رہا ہے، واو کے اوپر نصب ہے جو دکھ نہیں رہا ہے، اعراب تقدیری ہے، یہ واو اور یہ اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف نہیں ہے، لیکن مبنی میں چونکہ تبدیلی نہیں ہوتی اسی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ مررت بذو قام، اور میں گزرا اس شخص کے پاس سے جو کھڑا ہوا، بذو قام، تو یہاں بھی کیا ہے، ذو کے واو کے نیچے زیر ہے اور اعراب بالحرکت ہے یہ، لیکن جو ذو چونکہ مبنی ہے اس وجہ سے واو بدل نہیں رہا ہے۔ ومنہ قولہ، اور اسی کی مثال اور اسی میں سے شاعر کا یہ قول ہے، فَإِمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ فَحَسْبِي مِنْ ذُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا۔ فَإِمَّا كِرَامٌ، یا تو وہ لوگ شریف ہوں گے، موسرون مالدار ہوں گے، لقیتہم جن سے میں نے ملاقات کی ہوگی، فحسبی تو میرے لیے کافی ہوگا، من ان لوگوں کا ہونا جن کے پاس، الذی عندہم، الذی الذین کے معنی میں ہے، تو الذین کے معنی میں، تو میرے لیے کافی ہوگا ان کا ہونا جن کے پاس ماں وہ مال ہے، کفانیہ جو میرے لیے کافی ہوگا، کفانی اور یا کے بعد الف ہے تو الف کیا ہے، اشباہ ہے، کفانی یا اس میں آلریڈی موجود ہے کفانی، لیکن شعر میں اگر الف نہیں لائیں گے تو شعر کم ہو جائے گا، ایک حرف کم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے شعر کی وجہ سے الف
बढ़ा दिया है। एक शायर साहब थे, तो शेर कैसे कहते थे, एक लकड़ी लिया था उन्होंने, लकड़ी इतनी बड़ी बना लिया था, और उसके बाद फिर वो कुछ भी इबारत ऐसे लिखते थे एक तरतीब से, और उसके बाद अपनी लकड़ी से नापते थे, थोड़ा कम हुआ तो एक आध लफ्ज़ और बढ़ा दिया, ये और वो कुछ भी बढ़ा दिया, हो गया। फिर उसके बाद दूसरी इबारत लिखते थे, दूसरी इबारत लिखा, नापा, थोड़ा कम है तो एक आध हर्फ बढ़ा दिया, उसके बाद नाप दिया, शेर तैयार। अब पढ़ने में चाहे जैसा लगे वो जो कि आया गया कुछ भी लगे, लेकिन शेर बनाने का ये तरीका था, और बराबर होना चाहिए। तो ऐसा शेर नहीं है ये, माकफानिया अलिफ इशबा बढ़ा करके शेर के जो औजान होते हैं उस पर ये पूरा उतरता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ मिन ज़ू इंदहुम माकफानिया, मिन हर्फ जर है और ज़ू अल्लज़ी के माना में है, और अल्लज़ी ही नहीं, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए होगा ज़ू। अल्लज़ी के माना का मतलब है उन्हीं में से किसी एक लफ्ज़ को लेकर ही बताएंगे, एक लफ्ज़ लेकर के वाहिद है उसको लेकर के बता दिया, तो फिर उसके तमाम सीग़े मुराद हैं, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब, इसीलिए उसके तमाम सीग़े यहाँ पे मुराद है। तो मेरे लिए काफ़ी है वो लोग, तो मिन दी होना चाहिए, लेकिन ज़ू है तो इसका मतलब है कि यह ज़ू लुग़ते बनी तय में जो ज़ू है अल्लज़ी के माना में वो यहाँ इस्तेमाल किया है। महल इस्तिशाद असल यही है। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है वही लोग काफ़ी हैं जिनके पास माल है, और माल है वो मेरे करीबी हैं, उनके ज़रिए मैं अपना काम कर लूँगा, और मेरे जो दुश्मन हैं या जो लोग मुझे बुला रहे हैं तो भले से जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ हों, बहुत मालदार हों, बहुत पैसे वाले हों, लेकिन है वो अजनबी है, गैर लक़ीत हो, मैंने उनसे मुलाकात की और जो है वो बहुत शरीफ हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन गैर हैं, गैर के सामने हाथ मैं नहीं फैलाता। मैं अपने रिश्तेदार में, अपने ज़वील अरहाम में, अपने करीबी लोगों में ही अपनी ज़रूरत रखूँगा। क्यों? इसलिए कि कफ़ानी है, उनके पास जो भी माल है वही काफ़ी है, क्योंकि मेरा उनके साथ, उनका मेरे साथ मामला चला करता है। तो ये मफ़हूम है शेर का, और असल महल इस्तिशाद मिन ज़ू इंदहुम है। वकज़ालिक युश्तरतु फ़ी इअराबिल फ़मी, इसी तरीके से शर्त लगाई जाती है फ़म के इराब में, बिहादिहिल अहरुफ़ी, इन हरूफ के साथ, इराब बिल हरूफ के साथ, यानी वाव अलिफ या के साथ इराब आने में फ़मुन में क्या शर्त लगाई जाती है, ज़वालुल मीम मिन्हु, मीम का उससे ज़ाइल होना, मीम ज़ाइल हो जाए तब फूहु फाहु फीही कहें। इराब बिल हरूफ, इस तरह का हर्फ के साथ इराब आना उस वक्त होगा जब मीम उसमें न रहे। बाना यबीनु, बैनूनतन, बैनूनतुल मीमी, और ज़वालुल मीमी, मीम वहाँ से हट जाए तब फिर ये इराब आएगा। नहु हादा फूहु, जैसे कहेंगे ये उसका मुंह है, हादा फूहु, तो रअयतु फाहु व नज़रतु इला फीही, तो फूहु हादा मुब्तदा, फूहु खबर, खबर मरफू होती है, इस पे रफ़ा हु का रफ़ा नहीं मुराद है, बल्कि वाव ये रफ़ा है, यानी इराब बिल हर्फ है। और रअयतु फाहु, मैंने देखा, फाहु, तो अलिफ जो है ये वही इराब है, लेकिन इराब बिल हर्फ है, नसब आ रहा, मफ़ूल बिही बन रहा है, और इराब बिल हर्फ है। वो नज़रत इला फीही, और मैंने देखा इला फीही, उसके मुंह की तरफ। तो इला के बाद जो फीही आ रहा है ये दूसरा हर्फ जर नहीं है, तो दोनों ने मिल करके आज ठान लिया है कि मबनी को तो मुरब बनाना है, तो ज़मीर जो है मबनी होती है, तो दोनों मिल करके पूरा उसको दबाया जोर से, तो ज़ेर आ गया, ऐसा नहीं उस पर तो ज़ेर आता ही है। ये फूहु फीही और फाहु तो मुज़ाफ मुज़ाफिल है, तो फमुन जो है ये बाकायदा इस्म है और मीम उससे ज़ाइल है, और उसके बाद उसका इराब आ रहा, फाहु फीही, फीही इला हर्फ जर है, उसने या वही लाई है, इला हर्फ लाया हुआ। तो इलैहि अशारा बिक़ौलिही, और इसी की तरफ इशारा किया है, वल फमु हय्यतुल मीम मिन्हु, बाना से, और फम इस हैसियत से कि मीम उससे जुदा हो, अय इनफसलत मिन्हुल मीम, यानी मीम उनसे जुदा हो, अय ज़ालत मिन्हु, उससे अलग हो, फ़इल्लम तज़ुल मिन्हु, अगर मीम उससे जुदा ना हो, उरिबा बिल हरकाति, तो ज़ेर ज़बर पेश का इराब आएगा, लहु हादा फमुन, रअयतु फमन, व मररतु व नज़रतु इला फमिन, ये मुँह है, मैंने मुँह देखा, व नज़रतु इला फमिन,
یہ تینوں فم فم فمن فمن اور فمن یہ اعراب آئے گا. یہاں پہ دو زو اور فمن کا اعراب بتا دیا کہ یہ لغت بنی طے والا نہ ہو، زو صحبتن کے معنی میں ہو، اور فمن سے میم زائل ہو کہ واو الف یا کے ساتھ اعراب بالحرف آئے گا. وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.